السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وبشر الذین، بشر ہوتا ہے خوشخبری دینا، بشارت سے نکلا ہوا ہے خوشخبری دینا۔ وبشر الذین، خوشخبری دے دیجئے، حکم ہو رہا ہے، آمنو، جو ایمان لائے انہیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ قرآن کریم میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کی مشروط ہے، شرط اور مشروط، لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ایمان بندہ لے آئے اور نیک عمل نہ کرے تو اس کا فائدہ نہیں۔ ڈھیر سارے آپ کو لوگ ادھر ادھر دیکھے نظر آئیں گے کہ جنہوں نے کیا کیا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن چور ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن زانی ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن شرابی ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے۔ اور ڈھیر سارے ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن پکے بے نماز ہیں، جنہوں نے کبھی نماز ادا نہیں کی، کبھی جمعے پہ نظر نہیں آئے، اور کہیں تو ایسے بدقسمت ہیں جو ان کی عید بھی رہ جاتی ہے اور آپ کو یہ مسلمان بھی نظر آئیں گے۔ تو ایسے مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ آمنو تب ہے جب عامل الصالحات، نیک عمل کیے۔ اور اگر عامل الصالحات آپ کریں، نیک عمل کریں لیکن ایمان نہ لائیں تو پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کیا فائدہ تب ہوگا جب دونوں باتیں ہوں گی، ایمان بھی لانا ہے اور نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ ایمان بھی لے آئے، نیک عمل بھی کیے تو اس کو کیا ملے گا؟ کچھ ملے تو صحیح۔ جیسے بچے کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیپر دینے ہیں تو اچھے نمبر ملیں گے، تو ذہن میں ہوتا ہے میں اچھا نمبر لوں گا، پوزیشن لوں گا تو والدین سے بھی مجھے پرائز ملے گا۔ تو بچے کے کچھ ذہن میں ہوتا ہے تو بچہ اچھی سی تیاری کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارے ذہن میں کچھ ہوگا، ہم نے کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کیا ہے، اللہ ہمیں کیا دیں گے، اس کا انعام کیا ہوگا۔ ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو جب یہ منظر آنکھوں کے سامنے، اپنے خواب، اپنے ایک ہوتا ہے نا جھوٹے خواب سجانا، یہ سچا اور حقیقت خواب مرنے کے بعد کا، اگر حقیقت یہ اپنے ذہن میں آنکھوں کے آگے رکھ لے تو کیا ہی وہ منظر ہوگا کہ آپ کو اگر یہاں آپ دنیا میں کسی کی کوٹھی دیکھ لے، کسی کا بنگلہ دیکھ لے تو ایک دم ہوتا ہے ہائے کتنا پیارا ہے، کبھی یہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے نا ایسے۔ اور یہ سوچے اللہ آفر دے رہا ہے کہ صرف کرنا کیا ہے، تم نے ایمان لانا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں، تمہارے لیے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ اچھا صرف وہی ملے گا؟ جب سارا کچھ کوٹھی کار بنگلہ مل جائے تو کھانے کی تو ضرورت ہوتی ہے نا، اب بھوکے نہیں رہنا۔ اللہ پاک نے آگے سارا کچھ بتا دیا، کلما، جب کبھی، رزقو، رزق دیے جائیں گے، آگے نا رزق روٹی، رزق دیے جائیں گے، منہا، اس سے، کس سے، اس جنت سے، اس جنت سے رزق ملنا ہے نا، باغات سے، من ثمرات، پھلوں کا رزق، رزقن، رزق، قالو، تو کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے، دنیا میں جو کھایا تھا نا یہ وہی ہے، رزقنا، جو ہم رزق دیے گے، من قبل، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ یہی سیب ہے، یہی انار ہے، ہم نے تو دنیا میں دیکھے تھے، لیکن وَأُوتُوا، وہ دیے گئے تھے، وَأُوتُوا، گئے کا ترجمہ کرنا ہے، وَأُوتُوا، دیے گئے تھے، بہی، اس کے ساتھ، متشابہہ، ملتا جلتا، اس کا یہی مفہوم کر لیں کہ یہ نقلی کھا رہے ہیں، ہم سیب بھی نقلی کھا رہے ہیں، ہم کیلے بھی نقلی کھا رہے ہیں، اصلی کہاں ملے گا ہمیں؟ جنت میں۔ یہ تو صرف اس کا کیا ہے، اس کی نقل ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، خود کھاتے ہیں لیکن جب اس کے کھلونے ملے ہوتے ہیں تو بچے نقلی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آج تو ہمارا یہ حساب ہے کہ ہم یہاں پہ دنیا میں کھیل رہے ہیں،
کھلونوں کے ساتھ۔ اصل جو ہماری زندگی ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے، اور اصل میں جو ذائقے ہوں گے ادھر ملے گا پھل، ادھر ملے گا۔ اگر جس نے ادھر پیٹ بھر کے کھا لیا، ادھر کا مطالبہ نہ رکھا، تو اس کے لیے دنیا ہی ہے سب کچھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں قید کی طرح رہو تو انشاءاللہ اللہ آخرت میں سب کچھ دے گا۔ اچھا، گھر مل گیا، رزق روٹی بھی مل گئی۔ اب روٹی پکانے والی بھی ہو تو تبھی ہے نا، کہ صرف ایسے ہی ہوتا ہے گھر عورتوں کے بغیر ہوتا ہے، یا عورت ہو تو مرد کے بغیر ہوتا ہے، یعنی دونوں کے ساتھ، دونوں کے بغیر گھر نہیں چلتا۔ اللہ نے گھر بھی دے دیا، کھانا بھی بنا دیا، اب کیا ہے؟ کھانا بنانے والی بھی ہونی چاہیے نا۔ اب دیکھیں وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس میں، کس میں؟ اس جنت میں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ازواج اصل میں جوڑے کے لیے آتا ہے، اگر عورت پڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پاکیزہ مرد ہوں گے، اور اگر مرد پڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ عورت ہوگی۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، عورتیں بیویاں ہوں گی، وہم، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں سوچنا کہ کیا ہے وہاں پہ 2 دن 4 دن رہنا ہے، بلکہ کیا رہنا ہے؟ خالدون، ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ایک اور جنت میں کیا ہوگا؟ بندے کو زکام بھی نہیں لگے گا، فلو بھی نہیں ہوگا، سر درد بھی نہیں ہوگی، وہاں پہ قضائے حاجت بھی نہیں ہوگی، یعنی پیٹ، وہاں پہ واش روم وغیرہ بھی کچھ نہیں ہوگا، وہاں پہ حیض نفاس بھی کچھ نہیں ہوگا، بیماری بھی کوئی نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی، اور جنت کے اندر کسی قسم کا، سب کو پسینہ آئے گا اور ڈکار آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ خلود کے معنی ہے ہمیشگی کے، یعنی ہمیشہ رہنا۔ اہل جنت ہمیشگی کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشگی کے لیے جہنم میں رہیں گے اور وہی مبتلا رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کی ہے۔ تو مجھے امید ہے اچھے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جو نہ سمجھ آئے پوچھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔